الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اسی طرح کوئی شخص عالی شان اوصاف سے متصف ہو، اس کا کردار اعلیٰ، سیرت عمدہ اور اخلاق اچھے ہوں تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یوں ہی انسان کو اپنے محسن کرم فرما سے بھی دل لگا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت فرماتا ہے، اور اس کی مشیت ہے کہ مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کریں. چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات میں محبت کے تمام اسباب جمع فرما دیے. سب سے زیادہ حسن و جمال بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بلند تر سیرت و کردار سے بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نوازا. خلق عظیم کے منصب جلیل پر بھی ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فیض فرمایا، اور دین و دنیا کی تمام تر نعمتوں کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر رکھ کر محسن اعظم بھی مالک عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا. چنانچہ اگر کوئی شخص ایمانی تقاضوں سے آشنا ہو تو بھی عقل چاہتی ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت خلق کائنات جل جلالہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. ماہ ربیع الاول محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. اس ماہ مبارک میں ہر طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کا سماں ہوتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. رب تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کے لیے ہی محفل میلاد، جلوس میلاد، سجاوٹ اور دیگر کارہائے خیر کا اہتمام کیا جاتا ہے. چنانچہ خطبات جمعہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا تاکہ محبت میں اضافہ کے ذریعے ایمان کی پختگی نصیب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کا عالم دنیا میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نظارہ کرنا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہی مقدر تھا. اس حسن حق نما کو دیکھ کر ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یہ ایک الگ داستان ہے. ہمارے نصیب میں یہ عروج تو نہیں ہے، تاہم ہمارے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کا تذکرہ کریں اور سنیں، آپ کے نورانی ارشادات پڑھیں، سنیں اور یاد کریں، آپ کے فضائل و کمالات کے ذکر جمیل سے دل کی دنیا آباد کریں. چوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دل میں اترتا جائے گا تو محبت کی چاشنی میں اضافہ ہوتا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کر کے ایمان کی چاشنی بڑھانا صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی سنت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دیہاتی یا ایسے شخص کو دیکھتے جسے جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی تھی تو فرماتے: الا اصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نہ بتاؤں؟ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کر کے فرماتے: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا پایا. حضرت سعد بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. وہ فرمانے لگے: محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں میں سے اب صرف میں ہی باقی ہوں، باقی سب وصال فرما گئے ہیں.
یہ بات سنتے خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے ورائیتہ، آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ جریری رحمۃ اللہ نے پوچھا کیف کان صفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کان ابید ملیحا مقصدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گورا گندم مائل تھا اور جسم مبارک درمیانہ تھا۔ عشق ہمیشہ دیدار سے ہی نصیب نہیں ہوتا، کبھی باتوں کے ذریعے بھی دولت محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی اصول ہے کہ انسان کثرت سے جس کا تذکرہ کرتا ہے، پڑھتا رہا ہے، سنتا رہے، سوچتا رہے، وہ دل میں گھر کر جاتی ہے، بلکہ بہت مرتبہ اس کا تصور ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھ لگے تو خواب میں بھی وہی چیز نظر آ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کے تذکرے سے ایک عظیم و شان فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے اقدس کا تصور جمکنے لگتا ہے۔ انسان تصورات کی دنیا میں آپ کے حسن و جمال سے متعلق سوچتا رہتا ہے، اور پھر کرم کی وہ بارشیں ہوتی ہیں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بزرگان دین تصورات کی دنیا میں حسن و اقدس کے یوں مزے لیتے ہیں کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ مجسمین صحابہ کرام المردوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے پاماں کو دیکھ کر اسے اپنے دل و دماغ میں یوں بسایا تھا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد زندگی بھر تصور کی آنکھ سے جمال یار کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کا صحیح ادراک تو انہیں تھا، البتہ ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا تھا کہ حسن و اقدس کے جلوے ہر وقت ان کے دل و دماغ میں بسے رہتے تھے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز نصیب تھا کہ وہ حج عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی۔ اس بات کا تذکرہ کر کے وہ فرماتی گویا وہ منظر میرے سامنے ایک احرام کی حالت ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کی مانگ میں خوشبو چمک رہی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، پھر فرمایا گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں انگوٹھی کی چمک مجھے نظر آ رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک رات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عشاء کے لیے تشریف لائے تو رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ فرماتے ہیں فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الیہ الآن یقطر رأسہ ماء عاطئا یدہ علی رأسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا دست مبارک اپنے سرانوں پر رکھا ہوا ہے اور آپ کے سر انور سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ہاتھ رکھ کر وہ اندازہ دکھایا۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، انہوں نے نماز ظہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا منظر دیکھا، فرمایا کرتے وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی وبید ساقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گویا کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں کی چمک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی گزشتہ آسمانی کتابوں میں آپ کے حسن و جمال اور اوصاف حمیدہ کے چرچے فرما دیے تھے، اور گزشتہ امتوں کے علماء پختہ وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ انہیں چھپائیں گے نہیں بلکہ خوب وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یمن کی طرف بھیجا۔ آپ وہاں ایک دن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، قریب ایک یہودی عالم کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پر نظر پڑی تو کہنے لگا ہمیں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابت ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا۔ جب آپ خاموش ہوئے تو وہ خود اپنی کتاب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنے لگا۔ ان کی چشمان اقدس ایسی ہیں، ریش مبارک ایسے ہیں، دہن گوش و علی وقار ایسے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاذہ واللہ صفۃ، قسم بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا یہی ہے۔ وہ کہنے لگا
ہمارے ہاں نسل در نسل یہ کتاب منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ان میں ان کا یہ سراپا موجود ہے۔ اس نے اپنی کتاب سے یہ بھی بیان کیا کہ ان کی ولادت حرم مکہ مکرمہ میں ہوگی، پھر ہجرت کر کے دوسری جگہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور اسے بھی حرم بنا دیں گے، وہاں کے انصار کا تعلق فلاں خاندان سے ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہوا رسول اللہ، ہمارے آقا وہی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، یقین میں کہ وحی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں، اسی پر مروں گا اور انشاءاللہ اس عقیدے پر میرا حشر ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم ضرور اسے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو لوگوں سے بیان کرنا اور چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ مفسرین نے اس عہد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علماء توریت و انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل اور آپ کے اوصاف مذکور ہیں وہ لوگوں کو اچھی طرح وضاحت کر کے سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں، مگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہ کیا، رشوتیں لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا اور لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے گزشتہ امتوں کی اس قدر وضاحت کے ساتھ حسن بے مثال اوصاف حمیدہ بتائے گئے اور ان کی چرچا کرنے کا وعدہ لیا گیا، تو ہم امتیوں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کس قدر چرچا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء ذیشان علیہم الصلاۃ و تسلیم کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے ہر عقل مند شخص واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہستی عام انسان نہیں بلکہ اسے خالق کائنات عز و جل نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عظیم و شان معجزات عطا فرمائے، بلکہ سب سے زیادہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال معجزات میں سے ایک آپ کا حسن بھی ہے، یعنی رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اگر دیکھنے والا حق قبول کرنے کی نیت سے دیکھتا تو پہچان لیتا کہ ایسی حسین ذات اسی کی ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ شاعر دربار رسالت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو لم تکن فیہ آیۃ مبینۃ کانت مدیحتہ تنبیک بالخبر۔ اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات نہ بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور سے معلوم ہو جاتا کہ آپ نبی ہیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نور کی مثال بیان کرتے ہوئے زیتون کا تذکرہ کیا اور فرمایا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ حضرت کعبہ احبار رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ کے اس حصے کا مفہوم بیان کرتے فرمایا، نوری محمدی کی عالی شان ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نہ بھی فرماتے کہ میں نبی ہوں تو آپ کی نبوت لوگوں پر ظاہر ہو جاتی۔ حدیث مبارکہ میں ایسی کئی واقعات مذکور ہیں کہ آنے والا حالت کفر میں آیا اور رخ انور کا حسن دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ زبردست یہودی عالم تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد علوم اسلامیہ میں بلند شان پائی۔ قرآن مجید میں آپ کی تعریف و تحسین موجود ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سے نوازا۔ وہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے، دیگر لوگوں کی طرح میں بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ نور کو غور سے دیکھا تو پہچان لی کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے ابو رافع نامی ایک صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رخ انور کی زیارت کرتے ہی ان کے دل کی دنیا آباد ہوئی کہ فرماتے ہیں، فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام فقلت یا رسول اللہ انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا۔ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اسی وقت میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ دل نے فوری طور پر توحید و رسالت کی تصدیق کی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی آپ کا دامن چھوڑ کر قریش کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا
وہ یمامہ کے سربراہ سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ تیسرے دن حکم فرمایا کہ اسے کھول دو۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کہا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مجھے روئے زمین پر آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند تھا، مگر اللہ کی قسم اب آپ کا روح انور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پہلے میرے دل میں آپ کے دین سے متعلق بے حد بغض تھا، مگر قسم بخدا اب آپ کا دین سب سے زیادہ پسند ہے۔ پہلے آپ کے شہر سے بہت زیادہ نفرت تھی، مگر خدا کی قسم اب آپ کا مدینہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمٰن نے خوب کہا: اس صورت نو میں جان آنکھاں جان کے جانے جہاں کھاں، اس صورت نو میں جان آنکھاں جانان کے جان جہاں کھاں، سچ کھاں تیرا بدی شان کھاں، جس شان تھی شان سب نبیاں، اے صورت شالا پیش نظر نہیں وقت نزات روز حشر، بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کوٹھیاں تھے سن تذکریاں۔ ان کے دلوں کی دنیا حسن اقدس کے جلوے دیکھ کر بدلی تھی، ہم اس کا تذکرہ کر کے دلوں کو آباد کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز حاصل ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے محبوب ہیں اور مخلوق کے لیے باعث سے عزت و فخر ہیں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا بھی تقاضا ہی اور عقل و دانش کا بھی۔ انسانی عقل جن وجوہات کی بنا پر محبت کا تقاضا کرتی ہے، وہ سب پورے جوبن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ آپ کا حسن و جمال بھی سب سے بڑھ کر ہے، سیرت و کردار بھی سب سے عالی ہے اور احسانات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حسین انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل بھی تھے، سب سے بڑھ کر سخی بھی تھے اور سب سے بڑے بہادر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا باری تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت بھی، ایمان کی ترقی، جذبات، محبت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اور رحمتوں کا باعث بھی۔ حسن و اقدس ایسا بے مثال ہے کہ اسے دیکھ کر نہ جانے کتنے خوش نصیبوں کے دلوں کی دنیا آباد ہوئی، بلکہ بن دیکھے فقط اس کے تذکرے کر کے نہ جانے کتنے منزل مراد کو پہنچے۔ جنہوں نے اس حسن کا ایک بار نظارہ کیا وہ مرتے دم تک دوبارہ کے لیے تڑپتے ہیں، اور جو منتظر ہیں وہ اسی کی آس میں بے تاب ہیں۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کیا خوب کہا: ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی ترقی اور محبت میں اضافہ کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کے لیے ہی محفل میلاد، جلوس میلاد، سجاوٹ اور دیگر کارہائے خیر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چند امور پر توجہ دی جائے تو محافل میلاد کے بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ محفل کا انعقاد محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، شہرت کی خواہش نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا احترام پیش نظر رکھا جائے، فقط بزرگوں کا لکھا ہوا کلام پڑھا جائے اور نعت خوانی کا انداز ایسا ہو
جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے علماء کو دعوت دی جائے اور پیشہ ور لوگوں سے گریز کیا جائے۔ شرکائے محفل کو دین پر عمل کا جذبہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ نعروں کا زور عمل سے غافل کر دے۔ ہر طرح کی غیر شرعی حرکات سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی محبت میں اضافہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جس سے پہچان کر میل جول اٹھنے بیٹھنے اور ہمراہی کا موقع ملتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ آپ کے اوصاف کا تذکرہ کرنے والا یہی کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جتنی زیادہ ہو، محبت بھی اتنی زیادہ ہی نصیب ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے کے لیے ایک خوبصورت اور مختصر کتاب سیرت مصطفیٰ از علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی بھی ہیں۔ ماہ میلاد میں اس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان کی ترقی اور محبت کی چاشنی سے نوازے، بخشش و مغفرت سے مشرف فرمائے، اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق سے نوازے اور خدمت دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات دشمنان اسلام، دشمن پاکستان اور ان کے پشت پناہوں کو دنیا و آخرت میں نشان عبرت بنائے۔ اسرائیل سمیت مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے تمام ممالک کو تباہ و برباد فرمائے اور ہمیں مظلوموں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ